اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوکھی روٹی مل رہی ہے، ہمیں جو کی روٹی مل رہی ہے، ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے، اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں، ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اسٹائل میں بھی کچھ عیش و آرام آنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط تو نہیں، ان کا حق تھا، ان کا ادھیکار تھا، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوند چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، اتنا سسپینس کیوں ہے، یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں بہنوں، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اماں عائشہ کے اوپر۔ اماں عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی اور فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں کو تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ اٹھائیں۔ لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں، لڑکا 50,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے، لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دم خوبصورت چاہیے۔ دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ او لوگو ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی،
اور اللہ کی قسم نبی کی چاروں بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں دیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا، اور آج بھی چندہ کرنا پڑ رہا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما فسبحا 33
وکبرا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین. جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما من خادم. تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہماری بیٹی پڑھتی ہے. اسکول کا پروگرام ہوا، سالانہ فنکشن ہوا، اینول فنکشن ہوا، سج سمر کے ہم بھی گئے، اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے. وہاں ہماری 10 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر، اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے ہیں، دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے، کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی، اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھایا. جو بو گے وہ کاٹو گے، جو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے. میرے بھائی، نبی نے اپنے بچوں کو تسبیح سکھائی. تربیت آپ کرتے ہیں. نوجوان آج اگر بگڑا ہے، لڑکے بگڑے ہیں، لڑکیاں بگڑی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی. یہ کیسا شور آ رہا ہے؟ اچھا ادھر کچھ میرا ہوگا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. بڑے غور سے سننا میری ماں بہنوں. رات کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے. دروازے پر پہنچے، کوئی چیز آپ کو نظر آئی، آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا، کچھ ایسا تھا جو آپ کو برا لگا، اور آپ واپس چلے آئے. بیٹی کو پتا چلا میرے ابا آئے تھے اور آ کر کے واپس چلے گئے. بیٹا ہوتا تو دھیان نہ دیتا، لیکن بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں. بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں. بیٹی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے کہ ابا ناراض ہے، اماں ناراض ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیٹی سسرال میں ہے. موبائل پر کال گیا، بیٹی تیرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے. وہ بیچاری اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، پہلے میں اپنے باپ کی حال چال لے لوں، اس کے بعد کام ہوتا رہے گا. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، کام دھام کرتا ہے، باپ بستر پہ پڑا ہے. بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ایک نظر آ کر کے دیکھ لے، اس سے 2 منٹ بات کرے. اس کے بعد بھی ہم لوگ بیٹوں کے لیے تڑپتے ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا ابا جان آئے تھے، واپس چلے گئے. فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیا بات ہے، ہم نے کون سی غلطی کر دی. حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر پر آئے اور دروازے سے واپس چلے گئے. اے اللہ کے نبی اگر کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو بتا دیجیے. نبی اکرم نے کیا فرمایا، اے علی جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے. فرأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی تصویریں بنی ہوئی ہیں. اے علی مالی ولی دنیا، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب میں نے ساری زندگی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا، میں نے دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو اے علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ ہٹا کر کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ ہوتی ہے، یہ نبی کی زندگی تھی، یہ نبی کے صحابہ کی زندگی تھی، یہ نبی کے اہل بیت کی زندگی. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت کی چکا چوند نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے. یہ مال کرتے ہو، یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے، یا تو نے پہن کر کے پرانا کر دیا، یا تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا، یہی تو تیرا مال ہے۔ اور کیا تیرا مال ہے جو تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار۔ بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو۔ سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے، کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ او لوگوں، تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی، موت کے آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتا چل گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے، دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1-1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیورٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا۔ بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں، بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا۔ آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے، آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں۔ مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھاؤ، 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا۔ آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے او لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا۔ آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی، آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے، کفنا دیا گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آخری دیدار ہے، دیکھ لو، اب یہ منو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے، قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جنازہ کی دعائیں پڑھی، مردے کی مغفرت کی دعا کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا، قبر تیار ہو چکی ہے، قبر کے پاس لایا گیا،
قبر میں اتارا گیا، مٹی دے دی گئی، سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا۔ یہ بتا دیا، بیٹے نے اپنے باپ کو مٹی دے کر کے یہ بتا دیا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے لیے زمین جائیداد بنائی، میرے لیے کیا کیا کیا، مگر آج اس قبر کے اندر میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس قبر کے اندر جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے تو ابا جان میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بیوی، جس بیوی کے زیورات کے لیے اس نے سود اور بیاج کا دھندا بھی کیا تھا، اس نے حرام کاروبار بھی کیا تھا اور اپنی بیوی کے کان اور ناک اور ہاتھوں کو زیورات سے بھر دیا تھا، آج وہ بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی قبر میں آپ کی مدد کرنے آؤں گی۔ وہ آنسو تو بہا رہی ہے مگر آپ کی قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگوں، اگر انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے اسے سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی آرزو کیا تھی، آپ کے سپنے کیا تھے۔